ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واجتناب محارم الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العلی العظیم. حاضران نماز گزار، میں اپنے آپ کو تساں سارے نمازیوں کو اللہ دا تقوی اختیار کرن، اللہ دے حرام کیتے ہوئے کمیں تو بچ ونجن دی تلقین تے نصیحت کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید وچوں دو فرمان تواڈے سامنے پڑھے. قرآن مجید اگر کوئی انسان ایمان دے نال توجہ تے خلوص دے نال قرآن کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھ کے صدق کے دل دے نال پڑھے، قرآن ہدایت عطا کر دے. کیونکہ کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں جہاں تو انسان کو ہدایت نہ ملے. ہر ایک آیت قرآن دی ہدایت عطا کرنے دی. یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو بچاؤ. قوا انفسکم، وقا یقی وقایتا، ہند نے امر کا صیغہ بن دے کہ تو ایک بچا، کیا تم دو شخص بچاؤ. قوا تم سب بچاؤ. قوا انفسکم تساں سارے دے سارے اپنے آپ کو بچا دو. کیویں بچو؟ جڑا طریقہ تھی سکتا، ہر طریقے دے نال تساں اپنے آپ کو بچا لو. وَأَهْلِيكُمْ، جڑے تواڈے اہل ہیں، تواڈے اہل تواڈے بچے ہیں، تہاڈی بیوی ہے، تہاڈے دوست ہیں، تہاڈے شاگرد ہیں، تہاڈے کلاس فیلو ہیں، تہاڈے جتنا بھی تعلق دار ہیں، تساں انہیں سارے کو بچاؤ النار، جہنم. کیویں بچا گے نو؟ جیڑا طریقہ تھے نماز پڑھنا نال بچ سکتو نماز پڑھو، زکوٰۃ دیون نال بچ سکتو زکوٰۃ دیو، اخلاق اچھا رکھنے اخلاق اچھا رکھو، واجبات نہیں چھوڑنے واجبات نہ چھوڑو، محرمات تو بچنے محرمات تو بچ ونجو، نگاہ پاک رکھنی ہے نگاہ پاک رکھو، کنے کو پاک رکھنے ہیں کان پاک رکھو، زبان پاک رکھنی ہے زبان پاک رکھو. مثالہ نے نہ اپنا ذہن پاکیزہ رکھنا ہے اپنا ذہن پاکیزہ رکھو.
قرآن دے جہاں طریقے ہی تھے اپنے آپ کو جہنم نے بچاؤ، صرف اپنے آپ کو نہ بچاؤ، اپنا پورا ماحول بچانا، پورے دے پورے ماحول کو قرآن دے اتباع والا ماحول بنا جتنا تو سراہ دے پہ ہو اتنا تمہارے اٹھن تے بہن کو اگر کوئی دیکھے تو ہم کو قرآن دے ایتاں یاد آ ہم کو پتہ لگے کہ قرآن جڑا کچھ عہد ہا میں وہ سامنے دیکھتا اثر کافی سارے علماء ہی گزرے جنا انسان انہیں دی زندگی دو نگاہ پہنے محسوس ہی نہیں تھے مولا حسین علیہ السلام کا کردار جاتا، مولا کائنات علی امیر المومنین کا کردار جاتا، یعنی انہیں صرف پڑھیا کہ نہیں جڑا کچھ انہیں پڑھے وہ اپنی زندگی دے وچ عملی جامہ پہنے قرآن دا پڑھن بھی یہ کچھ قرآن دا پڑھن ایک کوئی نہیں سویرے ایک صفحہ نہیں صفحہ تو قرآن دے پڑھے کے دن سے بس آج ایسا بخشی جی ہاں یہ کوئی نہیں قرآن دا پڑھن یعنی جڑا صفحہ سا قرآن دا پڑھے سے اساں ہوں قرآن دے صفحے دے ہوتے ایمان رکھ کے اون صفحے کو اپنے زندگی دا رہنما بنا دیں میں کو قرآن اے ہدایت عطا کر دیتی ہے میں کو چاہیے کہ میں ہی قرآن دے ہی حصے جو عمل کر قرآن مجید پڑھ دے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ پڑھ دے میں سورۃ شعراء دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی وہ جنا اپنے رب دا تعارف کریں گے تو بڑا خوبصورت طریقے سے تعارف کریں گے پہلے بتیں کی گال کریں گے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي یہ سارے دے سارے بتیں جڑے فرمائیں میرے دشمن ہیں کیوں دشمن ہیں میں کو گمراہ کرے سن کیوں دشمن ہیں میری ہدایت دے راہ اے اگوں روڑیت کہنے پہ کیوں دشمن ہیں میں لوگوں کو ہدایت کرنا چاہنا یہ لوگوں کو گمراہ کرنا دینا ورنہ بت تو دشمنی کیا نہیں کرتے بت نال کیا دشمنی ہے پتھر دے نال کیا دشمنی ہے پتھر دے نال دشمنی یہ ہے کہ پتھر نہ ہوئے یہ گمراہ کرنے لگے کھیل تماشا نہ ہوئے یہ گمراہ کرنے لگے یہ ڈھول نہ ہوئے یہ گمراہ کرنے لگے یہ ساز نہ ہوئے یہ گمراہ کرنے لگے ورنہ ساز کو لڑتے تک نہیں ڈھول کے لڑتے تک نہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي اے میرے دشمن ہیں اللہ رب العالمین سوائے رب العالمین ایک کو عالمین دا رب ہے نہ میرا دشمن نہیں میرا خیر خواہ ہے الذی خلقنی میرا رب ہے تے عالمین دا رب ہے پورے عالمین دا رب ہے جڑا ہوں سب کو پیدا کرے ڈھیر سارے لوگ انہیں اشتباہ پیدا کرن دی جان کے کوشش کریں جان کے ہاتھن سے رب تو ڈھیر تھی سکتے پھر رب قرآن دے مطابق ڈھیر نہیں تھی سکتے کہ میں مثال طور دے ہوتے ہاتھن سے رب دا معنی ہے تربیت کرنے والا جڑ ہے تربیت کرنے والا رب ہے میں کو لطیفہ ایک جال اندہ پہ لطیفہ ہی ہے نصیحت ہے اصل جانا نالی میں ایک ذاکر رہی وہ اہدائی روز وہ بابا رب تمہارا ہے تربیت کرنا رب تمہارا پالن والا میں اپنے بالیں پلیندہ پہ میں اپنے بالیں دا رب پا دو جڑے دے بعد دانے موک گئے وہ بھی بندے نے آیا بیٹھا وہاں کسی دانے دا دیو سر گھر دانے موک گئے پر لے بندے کہ رب صحیح عجبت پنڑ پہ گیا اس پنڑ والا رب نہیں ہوتا محتاج رب نہیں ہوتا جرا ماریا ونجے جرا شہید تھی ونجے وہ رب نہیں ہوتا رب او ہوئے جن کو زوال ہوئے رب او ہوئے سے رب ہک کے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کر دیتے جرا اللہ واحد قہار رب او ہوئے سے کیونکہ قرآن مجید اثر علاقے جو رائج کا نہیں اثر مجلس قرآن مجید نہیں پڑھا وینا اثر مجالس صرف اور صرف شعر و شاعری گفتگو بیت بازی ربائی ہر چکر ہوندے صرف قرآن کا ہر چکر ہوندے لیکن آل محمد فرامین کا
نہ اصول کافی پڑھی ویندی ہے، نہ فروع کافی پڑھی ویندی ہے، نہ وسائل الشیعہ پڑھیا ویندے، نہ بہار پڑھی ویندی ہے، نہ حدیث پڑھی ویندی ہے، نہ فرمان پڑھیا ویندے، نہ قرآن پڑھیا ویندے۔ یعنی ایک ماحول اس طرح کا بنا دیتا ہے۔ ایک زمانے چاہتے ہیں سائیں اسا کو جو ہے نا سارے جو دوسرے دوست ہیں دوسرے مسالے کا دے انہیں کو تسیں اپنے امام دے نام نہیں دان دے جا امام دے نام انہیں امام ہے نہیں کنا نہ وات کی دان انہیں تو کوئی امام کا نہیں، انہیں تو امامت کو اصول دین وچ رکھے ہی کا نہیں، انہیں تو اصول دین وچ کوئی امام کا نہیں، انہیں تو ہیں مجتہد، چار مجتہد ہیں انہیں تو ہیں فتوے، مجتہدین دے فتوے ہیں، مجتہدین دے سارے ہیں، اسا کوئی کہیں نہیں لوان دے، اسا کو اپنے چار کتابیں جنہیں انہیں دے نام کہیں لوان دے، چار کتابیں جنہیں لکھانا لیں انہیں دے نام کہیں لوان دے، سنو تو اثر محفلہ ایسے پاک و پاکیزہ بنے تو اثر ہی پاسے دی توجہ تھی گئے تو قرآن دے رواج دے من دی ضرورت ہے، محفلہ بناؤ اندے جا کو سب حج قرآن سو اسا کو ایک صفحہ قرآن دا ترجمہ کر کے سو اسا کو 2 صفحے قرآن دے ترجمہ کر کے سو اسا کو قرآن پاک دی تفسیر او دسو جڑی اہل بیت دے فرامین دی روشنی قرآن دی تفسیر او دسی رواج کا نہیں، بلکہ بہت سارے مدارس ہیں جہاں کے رواج کا نہیں چاہتا قرآن پاک دی تفسیر تھا غنیمت ہے کہ اللہ دا ایک عظیم احسان ہے کہ تسلسل دے نال تھا کم از کم چلو بیا کوئی نہیں پڑھتا طالب علم تو پڑھ دیں روزانہ قرآن مجید قرآن پاک دی تفسیر پڑھ دیں ایک غنیمت ہے، مسیتیں قرآن مجید دی تفسیر کوئی نہیں پڑھی گئی، مجلسیں قرآن مجید دی تفسیر کوئی نہیں پڑھی گئی، مجالس قرآن مجید دی تفسیر کہیں نہیں بیان کی دی گئی، کتھاں بیان کی دی جیسے وجہ یہ بن دی پئی ہے کہ اسا کو اپنے بنیادی عقائد دا پتہ نہیں جو علی دا عقیدہ کیا ہے، اسا تو فلانا بندہ آتا ہے یہ عقیدہ ہے، مطلب فلانا بندہ آتا ہے یہ عقیدہ ہے، فلانا بندہ آتا ہے یہ عقیدہ ہے، اسا آپ تا ٹچ کینسے تھے، اسا اگر قرآن پاک دی تفسیر سنی بیٹھے ہوں تو اسا دے بس مشکل پیش نہ تھی اسا آپ دسو قرآن پاک دی فلاں صورت دے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرمینا پہ اسا تفسیر پڑھیے سے، اسا محسن علی نجوی دی تفسیر پڑھیے سے، اسا ذیشان حیدر جوادی دی تفسیر پڑھیے سے، اسا فرمان علی دی تفسیر پڑھیے سے، اسا مکارم شرازی دی تفسیر پڑھیے سے، اسا صفدر حسین نجوی دی تفسیر پڑھیے سے، اسا محمد حسین ڈھکو دی تفسیر پڑھیے سے، اسا تفسیر ہم پڑھ سوں تو اسا کو پتہ لگ سے قرآن مظلوم ہے، قرآن دا حق ادا نہیں کرنا، قرآن پاک دا ایک صفحہ کوئی دسے باقاعدگی دے نال میں ترجمہ روز پڑھتا ہوں گا تفسیر ہی پڑھتا ہوں بہت کم بندے ہو سن بہت کم ہو سن 1000 دے وچوں کوئی ایک بندہ ہو سکتا 100 دے وچوں ایک نہ ہو سکتا حق تائیں میں 1000 دا 1000 قرآن پڑھے حق یہ بندہ ہے جو قرآن پاک کو 1000 دا 1000 بندہ روزانہ پڑھے ہوں جو قرآن ساری زندگی دا رہنما ہے ان دی وجہ میں مسائل پیدا تھا ہوں جلے ویلے اساں بیان کریں نوں ودنے تے نویں گال ہے نویں گال تو ہے انہیں آج تی دسوئی ہے نہ قرآن نال ٹچ تھیں نہ حدیث نال ٹچ تھیں نہ انہیں کو معصومین حدیث تو پتہ ہے نہ انہیں کو پتہ ہے جو شیعہ نے کتابہ کہنے کے آئیں پیوں الذی خلقنی رب العالمین وہ ہے جو خلق کی تھے حضرت یوسف علیہ السلام یاد بن ارباب یا صاحب یہ سجن اے قید دے ساتھیو یہ قید دے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب سنے دیں خواب دی تعبیر کہندہ اسا خواب لٹھے سے اسا کو خواب دی تعبیر دے یوسف علیہ السلام خواب دی تعبیر دیوان نے پہلے موقع مناسب سمجھ کے دیونی خواب دی تعبیر ہے خواب دی تعبیر نہیں موضوع میں ہٹ کرنے کا شروع کر اساں کوشش کریں بس جی گال پوچھی کی وہ دسو اپنے سرائکی جا کھاتا ہوں گھسیڑ دین حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تبلیغ دین کو مسئلے دے اندر مسئلہ پوچھنا ہے بیٹھے توجہ تھی بھی ہونے دی توجہ جو تھی بھی تعبیر نہیں نہ مطلب یہ تو پہلے کہ سارا کھانا آؤ سے قیدین دا کھانا پہنچ سے
قیدیں دے کھانے دے پہنچوں تو پہلے میں تو کتابیت دس دے ہوں نہیں دسنا، فی الحال میں اپنی تبلیغ کرنا اتھا کے بلا ہے یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید دے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیروں، کہ ڈھیر سارے خدا انجان، کوئی پانی دا خدا، کوئی روزی دا خدا، کوئی رزق دا خدا، کوئی شفا دا خدا، کوئی موت دا خدا، کوئی پترے دیوان دا خدا، یہ ڈھیر سارے ارباب رب دے جمع ڈھیر رب چنگین، ام اللہ الواحد القہار، یا ہکو اللہ رب چنگائیں جڑا واحدی ہے تے پوری کائنات ہے جنہ کنٹرول ہے۔ وہ تو ڈھیر سارے آکھڑ پہ گئے ڈھیر سارے رب 14 رب ہے، وہ 14 رب سن بیٹھے ہیں جن دے ممبر تے ایدوی علم لگا کرے، ایدوی علم لگا کرے، پرلے بندے کو پتہ لگتے جو یہ تو مسلمان ہی کہیں انہیں تو ایک رب تھوڑا ہے، قرآن علیہ دا ایک رب ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب ہکو ہے جائے میں کو پیدا کیتے تے اوہ رب ہے جڑا ہدایت عطا کرے، ہدایت تے ذمہ داری بھی اللہ دی، جڑا پیدا کرنے دے ہدایت وہ عطا کرے، ہوں رب دے ذمہ ہے ہدایت، ہوں رب نے اسا کو دسے چھوٹا بچہ جنہیں دنیا تو ماں دے شکم تو دنیا تے ہوتے اندہ پہ ہوں کو دنیا تا نہیں سکھایا، وہ اپنی ماں دا پستان کو لینے، ماں دے پستان کو چوسان نوکھ دیوان کہیں بندے نہیں سکھایا، رب ان کو ہدایت کر سکے، وہ رب ہے جڑا ہدایت عطا کرے، رب ہے جڑا کائنات کو چلے، مدبر کائنات وہ رب العالمین، کائنات تا چلاون والا رب العالمین، کائنات تا جڑا پیدا کرن والا ہے وہ رب العالمین، وہ ہکو رب ہے جڑا پوری کائنات کو چلے گا، یعنی نظام میں کائنات جڑا چلتا پہ ان کو چلاون والا ہکو اللہ ہے، لیکن اسادے کیا حال ہے، اسادے ممبر دے آکھا ناظم کائنات علی ہے، ناظم کائنات معنی کیا تھی یعنی کائنات کا انتظام کرنے والا علی ہے، ہنگ نے بھی آج شرک کیا ہو سکتا بڑا شرک کیا ہو سکتا، یعنی علی دے تعلیمات کو علی دا نا گھن کے کچھ نہ رہے، جہاں رب دی توحید کو علی بچیں نہ رہ گئے، ہوں رب دی توحید کو علی دا نا گھن کریں دے ختم کرنا، ناظم کائنات علی ہے، مدبر کائنات علی ہے، مدبر کائنات اللہ ہے، کائنات تدبیر کرنے والا اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا وہ اللہ آپ ہے، پوری دی پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان دا رب ہے، زمین دا رب ہے، اللہ ہے، بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے رب کیسا رب ہے میرا، فرمائن ربی و ربکم و رب آبائکم الاولین، میرا رب ہے تہاڈا رب ہے تہاڈے پچھلے پیو دادے دا ہی وہ رب، یا کون رہے ہیں جن رب اللہ نہ ہو، ساری دی ساری کائنات رب اللہ، بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دسے میں کیوں رب العالمین کو منے جانا ہوں، بعد کی میں نہ منا ہوں، میں کو پیدا ہوں کہ والا مننا بے کو ہدایت ہوا تھا کہ والا مننا میں بے کو، الذی ہوا یطعمنی الذی یطعمنی، اللہ وہی جنہیں میں کو کھانا دے دے، میں کو رزق عطا کرنے دے، ویسقین، اللہ وہی جنہیں میں کو پانی پینے دے، جنہیں میں تصا دے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جنہیں میں بیمار سے شفا اللہ دے دے، اللہ تبارک و تعالی شفا دے دے، شفا بنتے کوئی نہیں دے دے، شفا مخلوق نہیں دے دی، شفا قرآن نہیں دے دا، قرآن وسیلہ بندے شفا خدا دے دے، علی شفا نہیں دے دا، علی وسیلہ بندے شفا خدا دے دے، شفا دے من والا اللہ تبارک و تعالی ہے، حسین وسیلہ بن دے شفا اللہ تبارک و تعالی دے، بطول وسیلہ بن دے شفا اللہ تبارک و تعالی عطا کریں، فہو یشفین، یہ حضرت الذی یمیتنی و یحیین،
میرے کو موت بھی اللہ دیوان والا ہے، زندگی بھی اللہ دیوان والا ہے۔ ایک قرآن دا عقیدہ ہے، ایک قرآن دا بیان ہے۔ کاش اساں قرآن پڑھتے ہوں، کاش اساں اللہ دے پاک قرآن کو سینے نال لایا ہوں، سینے نال تلے سو جاؤں۔ آج میں آگ پہ چڑھنا سویرے سارے اٹھی کے قرآن چاہتے سینے تے رکھ۔ بابا سینے دا مطلب اے نہیں، سینے نال لاؤ یعنی تہاڈے دل دے اندر مکمل خیال قرآن اللہ، باقی خیالات نہ آنے۔ تہاڈے دل دے اندر جتنا محبت ہے وہ قرآن دی موجود ہوگی۔ قرآن دے کیسے محبت ہے؟ میں کہیں نہیں ہونے تو پوچھنا چاہو، تساں کہیں نہیں پوچھو پورے ملک ہے، پوری دنیا ہے جڑے مسلمان نے کلمہ پڑھ دیں بابا قرآن نال محبت ہے بیٹھی۔ قرآن ہے کہ 5 وقت نماز، نماز نہ تھوڑے پڑھ، یہ کیسی محبت ہے؟ کہیں نہیں، کوڑ ہے، یہ کوڑ ہے۔ جڑا بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا ہوتے میں کو قرآن نال محبت ہے، وہ قرآن نال کوئی نہیں محبت۔ قرآن ایک نماز ہے چھٹی کا نہیں دیتا، زندگی ایک نماز دی، ایک نہیں ہچنا، پوری زندگی دے وچ ایک نماز بھی قرآن چھٹی کا نہیں دیتا۔ یعنی جدہ دا انسان بالغ تھی دے انسان دے ہوتے نماز فرض تھی دے، پہلے دین نے گھن کریں دے موت ویلے تک قرآن ایک نماز بھی چھٹی بھی کریں دے۔ جڑا بندہ دے میں نماز نہیں پڑھ سکتا انہیں میں کو قرآن نال محبت ہے، کوڑ مرے دے، جھوٹا ہے اپنے دعوے دے وچ، غلط بیانی کرنا ہو دے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہو دے۔ اللہ دے قرآن نال محبت دا تقاضا ہے، جو اللہ دا قرآن ایک تا پڑھو، قرآن کو ترک نہ کرو، قرآن محجور نہ تھی ونجے، قرآن کلہا نہ رہ ونجے۔ قرآن قیامت علیہ جڑے نبی ایک تھاں دے سے اللہ دی بارگاہ ہے، یہ روایت نہیں قرآن دی آیت ہے۔ وقال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبیوں سے قیامت علیہ جڑے اللہ دی بارگاہ جاتے حق سے، میرا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑے تھا، اندھے اساں تو نہ ہے کھڑے ہوں جتھا کہ نبی تھاں کرا دینا ہوئے، اے فلانے 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 جڑے سارے نے قرآن کو چھوڑے تھا۔ قرآن دی محجوریت ہے، قرآن دا ترک کرانی ہے، قرآن دے تے عمل نہ تھی سارا معاشرہ قرآن دے مخالف پہ چلتا ہو، قرآن دی محجوری، قرآن عمل صالح دی دعوت لینا پہ، قرآن دا کیڑی آیت سا پڑھ سو، جیڑی آیت اللہ دے قرآن دی پڑھ سو، اللہ دے قرآن دے آیت و دعوت لے سے دین حق علیہ پاس۔ دعا ہے رب کونین اہل بیت اطہار دا صدقہ سب کو صحیح مانے قرآن و اہل بیت دی اتباع دی توفیق نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء للہ تبارک و تعالی